آپ نے سنا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا. یہ معجزہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. سورہ القمر 27ویں پارے میں ہے. سورہ القمر، قمر مانے چاند. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کہاں ہے؟ یہاں رکھا ہے چاند. کہاں ہے چاند؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے اور انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں. کس کو؟ چاند کو. تو چاند جب رسول کو پہچانتا ہے، ان کی مبارک انگلی کو دیکھ رہا ہے، ان کا فرما بردار ہے، جبھی تو اشارہ فرما رہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نا، کہ چاند کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں. چاند کو معلوم ہے نا. اللہ کے رسول نے جبھی تو اشارہ فرمایا. آپ نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کو کہ دور دور ہو جاؤ. دور دور ہو گئے. جو وہاں پر کفار و مشرکین تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ، انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اتنے دور دور ہو گئے کہ بیچ میں ایک پہاڑی آ گئی. ایک پہاڑی بیچ میں آ گئی. چاند کے دور دور 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر تو 2 ٹکڑے رہنے چاہیے تھے نا اب تک. اللہ نے معجزہ دکھوا دیا، رسول نے دکھا دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، ان کے حکم سے، پھر چاند کے 2 ٹکڑے مل گئے آپس میں. پھر ایک ہی چاند بن گیا. اب کون سا میٹیریل ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور چاند کے 2 ٹکڑے جڑ بھی گئے اور وہ ایسے جڑ گئے کہ ایک ہی چاند ہے. اور جب چاند پر جانے والے گئے سائنسداں اور انہوں نے دیکھا چاند پر جا کے، تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ چاند پر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا کہ چاند کے اندر ذرا ذرا دراڑ کے نشان نظر آ رہے. نشان نظر آ رہے. سائنسداں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ چاند کے اوپر کوئی بڑا حادثہ پیش آیا تھا کہ چاند کے اندر جیسے کوئی بھونچال آ جاتا ہے کہ چاند کے اندر اس کے نشان موجود ہیں کہ 2 ٹکڑے ہوئے تھے پھر ملا تھا. کیوں؟ اللہ چاہتا اور رسول چاہتے تو چاند ایسے مل جاتے کہ پتہ بھی نہ لگتا. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سائنسداں چاند پہ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اسلام کے 1200-1300 سال بعد 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں سائنسداں چاند پر جائیں گے. جب چاند پر جائیں گے تو معجزے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کے لیے بھی برقرار رکھی. یہ تو ہوا چاند جو ایک ہی آسمان پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور سورج تو بہت دور ہے. سورج تو 4تھے آسمان پر ہے. تقریباً 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے آسمان پہ. 10 کروڑ میل سورج ہے آسمان پر، 4تھے آسمان پر. زمین سے فاصلہ کم و بیش. اور سورج اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ زمین پر آ جائے تو 4 ایسی دنیا بن جائیں گی جیسی دنیا آج موجود ہے. 4 بنیں گی. اتنا میٹیریل ہے سورج کے اندر.
اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے زانوں پر حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے حضور کو جگایا نہیں، اور عصر کی نماز کا وقت نکلنے لگا اور سورج ڈوبنے لگا اور ڈوبنے کے قریب ہو گیا، اور مدینے کے در و دیوار پر سورج کی کرنیں غائب ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی بیدار رہتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھوانا تھا۔ فرمایا علی کیا بات ہے، عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں حضور؟ نماز نہیں پڑھی۔ اچھا نماز نہیں پڑھی، چلو تم نماز پڑھو۔ سورج کو اشارہ فرمایا اوپر آ جا، ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر آ جا، اور سورج اوپر آ گیا۔ اور مدینے میں دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کے چار دیواری میں مدینے کے اندر مکانوں کے اوپر سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی، ہم نے دیکھا۔ یہ کس نے اشارہ کیا؟ حضور نے تو کیا۔ کس کو کیا؟ سورج کو کیا نا۔ تو سورج جانتا ہے اللہ کے رسول کو، جبھی تو کیا، اور وہ اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانتا ہے، تبھی تو اس نے کہنا مانا۔ آپ سورج کو چاہے انگلی دکھا دیجئے، چاہے ڈنڈا دکھا دیجئے، چاہے کچھ بھی دکھا دیجئے، سورج آپ کی بات مان لے گا؟ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیا سورج مان لے گا؟ اللہ کے رسول کی تو مان لی، ایک اشارے میں اوپر آ گیا۔ پھر وہی بات یاد رکھیے گا، سورج اوپر تو آ گیا، پھر اپنی مرضی سے ڈوبا نہیں، اوپر ہی رہا۔ جب حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سورج کو جا ڈوب جا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو مستند حدیثوں میں موجود ہیں۔ ہر مسلمان عالم، ہر مولوی، ہر محدث، ہر مکتب فکر کا آدمی اس معجزے کو جانتا ہے اور مانتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بناوٹی باتیں نہیں ہے۔ تو سورج کتنا بڑا ہے اور کتنے دور ہے، اور سورج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بدو کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول مر گئے، ہم تو مر گئے، ہمارے مویشی مر گئے، قحط پڑ گیا، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو پانی نہیں ہے، مویشیوں کو پلانے کو پانی نہیں ہے، دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف۔ ایک دم جو تیز دھوپ تھی اچانک دھوپ ختم ہو گئی، بادل آ گئے، بادل آ گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر شریف پر ہیں، بادل آ گئے، برسنے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ حضور کے داڑھی مبارک کے بالوں پر بارش کا پانی چھت میں سے چھن چھن کے آنے لگا۔ دیکھا سب نے کہ بارش ہونے لگی، ابھی تو دھوپ نکل رہی تھی تیز۔ اس بدو نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا دعا کی اللہ سے، بادل آگے، اب بارش برسنے لگی۔ پھر آپ غور کیجئے گا، پھر غور کیجئے گا، ایک بات پھر کہوں گا میں آپ، بادل آ تو گیا، برسنے تو لگا، لیکن بادل کی یہ ہمت نہیں تھی کہ برسنا رک جائے،
برستا ہی رہا، برستا ہی رہا۔ اگلے جمعے کو پھر حضور ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے، وہی بدو یا دوسرا بدو کھڑا ہوا، سرکار مر جائیں گے ہم تو، ارے اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا، سرکار آپ اس کو روکیے، بادل کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اللہ کے رسول کے حکم سے جو بارش ہونی شروع ہوئی تھی وہ اپنے آپ نہیں رکی، جب تک اللہ کے رسول حکم نہیں دیں گے وہ نہیں رکے گی۔ حضور نے جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، حوالینا لا علینا، حوالینا لا علینا، بادلوں چلے جاؤ، ادھر ادھر جا کے برسو، ہم پر نہ برسو، ادھر ادھر جا کے برسو، حوالینا لا علینا۔ آپ نے اشارہ دیا، بادل چلے گئے، بادل کھل گئے، بارش تھم گئی، بدو کی دعا قبول ہو گئی۔ جو بادل بارش برسا رہے تھے اللہ کے رسول کے حکم سے، وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ہی رکے۔ چاند نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا، سورج نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے دوبارہ ڈوبا، بادل نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے بادل کا برسنا ختم ہوا۔ اب بتائیے، ایسے عظیم الشان رسول جس مبارک رات میں پیدا ہوئے ہوں، مبارک ہے نہیں وہ رات؟ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں تم کو کیسے مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تم کو کیسے مانوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر کیسے مانو گے، بتاؤ کیسے مانو گے؟ کیا میں اس سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے اس کو بلا لوں؟ حضور نے فرمایا سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے میں اس کو بلا لوں؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کہنے لگا تو مان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے، گنوار سے، اس کی عقل کے مطابق بات کری۔ سلم نام کا ایک درخت تھا جو کانٹے کا درخت ہوتا تھا، بڑا سخت درخت ہوتا تھا، بہت لمبا درخت، بڑا درخت ہوتا تھا، وہ جنگلی درخت ہوتا تھا۔ وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یا اس سے بدو سے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دو اللہ کے رسول بلا رہے۔ اس نے جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول بلا رہے۔ درخت جڑ سمیت آ گیا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں درخت جڑ سمیت آ گیا، زمین کو چیرتا ہوا جڑ سمیت آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ گواہی دے دے تو کہنے لگا میں تو مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا درخت سے کہ بھائی گواہی دو کہ میں کون ہوں۔ درخت نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دفعہ اور گواہی دو۔ پھر اس نے، پیڑ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دفعہ اور گواہی دو۔ پھر پیڑ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں اب تو مان جاؤں گا۔ وہ تو جیسی اس کی عقل، وہ جانتا تھا۔ اس سے آپ سائنس کی بات کرو، تعلیم کی، علم کی بات کرو، سائنس کی بات کرو، اسے کیا پتا؟ وہ تو جنگلی آدمی، گاؤں کا دیہات کا رہنے والا، اس سے تو یہ کہا بھائی یہ پیڑ جو ہے میرے پاس آ جائے گا، اس نے کہا جی بلا لو، اور وہ درخت آیا۔ ایک اور بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میں کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہو؟ کہ بھائی کیسے مانوں؟ پھر تم بتاؤ نا۔ یہ جو کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، گچھا، اگر میں اس گچھے کو بلا لوں، غور سے سنیے،
اگر میں اس پیڑ کے اوپر جو کھجور کا گچھا ہے، اگر میں اس گچھے کو بلا لوں اور وہ آ کر گواہی دے دے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کے گچھے کو، کھجور کے گچھے کو اشارہ فرمایا اور پیڑ کے اوپر سے وہ گچھا ٹوٹا اور زمین پہ گرا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آ کر اس نے گواہی دی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سننے والے نے سن لیا کہ بھئی سن لیا تم نے؟ کہ جی ہاں سن لیا۔ اب میں اس گچھے کو دوبارہ اشارہ کر دوں، یہ واپس جا کر پیڑ میں لگ جائے؟ کہ ہاں جی۔ حضور نے کہا جاؤ اپنی جگہ پر جا کر پیڑ میں جہاں سے تم ٹوٹ کے آئے ہو وہیں لگ جاؤ۔ وہ گچھا گیا اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ سورج جن کے قبضے میں ہے، چاند جن کے قبضے میں ہے، سورج کو یہاں رکھا ہے، 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے۔ جب سورج ان کا کہنا مان رہا ہے اور روز مانتا ہے ان کا کہنا، اور چاند مان رہا ہے اور بادل مان رہے ہیں اور پہاڑ مانتے ہیں اور پانی ان کا کہنا مانتے ہیں، اور ان کی مٹھی میں جو کنکر ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے سنا، ابو جہل نے بھی سنا۔ تو یہ معجزات جب ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتے کہ سعودی عرب سے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں، اتنی سی بات نہیں مان سکتے آپ۔ وہ تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، عرش اعظم پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے مقرب ہوئے ہیں، کان قاب قوسین او ادنی، کہ ایک کمان کے برابر فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ جو اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے ہوں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے ہوں، ساری کائنات کا جنہوں نے مشاہدہ فرمایا ہو، ان کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ شک کرتے ہیں آپ؟ سارے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی۔ اب شرک نہیں ہے، اب شرک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ان کو صفت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے۔ جس اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی کہ اشارے سے سورج ڈوبتا ہوا اوپر آ گیا، جس اللہ نے ان کی انگلی میں اتنی طاقت رکھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس اللہ نے ان کے زبان میں اتنی تاثیر رکھی کہ چلچلاتی دھوپ کے وقت بادل آ گئے، جس اللہ نے ان کی زبان مبارک میں یہ طاقت رکھی کہ برستا ہوا بادل واپس ہو گیا، اسی اللہ نے نبی کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی امتیوں کا درود و سلام سن رہے ہیں۔ اب شرک نہیں ہے، اب کفر نہیں ہے، اب بدعت نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنے اختیار دے، اللہ دے سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ دنیا کی کسی چیز کو ہم مثال نہیں دے سکتے، لیکن ایک تو میں ہوں، ایک آپ ہیں، ایک چاندنی چوک کا جھلی والا ہے، اور ایک دلی کا لیفٹیننٹ گورنر ہے۔ دلی کا لیفٹیننٹ گورنر پوری دلی کی سیاست کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ کہ لیفٹیننٹ گورنر کو یہ اختیار دیا ہے ہوم منسٹری نے۔
ہوم منسٹری کو یہ اختیار ملا ہے اور اوپر سے سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ یہ کہنے لگے جیسے میں ہوں ویسے لیفٹیننٹ گورنر ہے، تو بے وقوفی کی بات. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے. اللہ کے اختیار دینے سے اللہ کے نبی کی یہ صفت ہے، جتنا چاہے اللہ اختیار دے. اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی فریاد سن لیتے ہیں، سلام سن لیتے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. پہلے زمانے میں 200 سال پہلے 100 سال پہلے جب یہ موبائل نہیں تھے، سیٹلائٹ نہیں تھے، یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، خلائی سفر نہیں تھے، اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مانتے ہوں. آج تو مان سکتے ہیں، آج تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اتنی مکمل ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام کیا اس سے بھی کم ہوگا؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہزاروں 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 لاکھوں گنا اس سے زیادہ افضل ہے. سیٹلائٹ فیل ہو سکتا ہے، موبائل فیل ہو سکتا ہے، سگنل فیل ہو سکتے ہیں، اور جتنے سسٹم ہیں سارے فیل ہو سکتے ہیں. اللہ کا سسٹم فیل نہیں ہو سکتا.